بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کلاس آف سیکنڈ ایئر۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ منشیات الکوحل کے انسانی جسم پر اثرات سے متعلق ہے۔ آج میں آپ کو اس کے MCQs اور شارٹ کوسچنز جو ہیں وہ کروانے جا رہی ہوں۔ تو آئیے اپنے آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے MCQs کروانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو منشیات کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ منشیات اصل میں ہے کیا۔ ایسی اشیاء جن کے کھانے پینے سے انسان پر نشاط طاری ہو جائے یا نیند کا غلبہ آ جائے منشیات کہلاتی ہیں۔ منشیات کا عادی شخص جو ہے وہ جذباتی طور پر بیمار سمجھا جاتا ہے، بلکہ منشیات دماغی اور جسمانی صلاحیتوں کو مفلوج کر دیتی ہے۔ منشیات کی وجہ سے انسانی صحت پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ منشیات کی وجہ سے وقتی طور پر تسکین اور سکون محسوس ہوتا ہے، لیکن جسم کا اندرونی نظام آہستہ آہستہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس بری عادت میں جو لوگ ایک دفعہ گرفتار ہو جاتے ہیں، پھر یہ عادت ان کی بھرپور قوت ارادی کی وجہ سے ہی چھوٹتی ہے، ورنہ اس عادت کی وجہ سے لوگ جو ہیں اس کے عادی بن جاتے ہیں اور اس کو چھوڑنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اور اس عادت کی وجہ سے نوجوان طبقہ منشیات کا خاص طور پر جو ہے وہ نشانہ بنتا ہے۔ اس کے انسانی جسم پر جو علامات یا اثرات ہوتے ہیں، یعنی کہ منشیات کے انسانی جسم پر کیا اثرات اور علامات ہیں، ان میں پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ منشیات کی وجہ سے انسانی جسم ٹوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ منشیات کی وجہ سے طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو جاتی ہے۔ منشیات کی وجہ سے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔ منشیات کی وجہ سے جسم کمزور ہو جاتا ہے اور جسم کے اندر درد محسوس ہوتا ہے، اندازے گفتگو میں نقش آ جاتی ہے، اور منشیات کی وجہ سے قے اور دست شروع ہو جاتے ہیں۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ منشیات کی وجہ سے اعصاب و عضلات جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، اور منشیات کے عادی لوگوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ منشیات کے استعمال کی وجہ سے خون کے اندر سرخ اور سفید جسیمیں کم ہو جاتے ہیں، جس سے قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ منشیات کی وجہ سے جسم میں سستی پیدا ہوتی ہے، کسی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، اور منشیات کے استعمال کرنے والے لوگ ایسی حرکات کرتے ہیں جو باعث شرم ہوتی ہیں۔ منشیات کے استعمال کی وجہ سے خشکی اور قبض وغیرہ ہو جاتی ہے، اس سے سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات منشیات کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ منشیات میں جو چیزیں آتی ہیں جو آپ MCQs میں بھی پڑھو گے، ان میں مارفیہ ہے، خواب آور گولیاں ہیں، افیون ہے، نیکوٹین ہے، سنکھیا وغیرہ اس میں آتے ہیں۔ تو ہے مارفیہ، یہ افیون کا ست ہے جو الکحلی شکل میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ ایسی بری عادت ہے جو لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں اس کو استعمال کریں۔ اگر ان کے جسم میں کسی وجہ سے مارفیہ نہ جا سکے تو اس کا عادی تڑپنے لگتا ہے، ٹانگیں سکڑ جاتی ہیں اس کی، انگڑائیاں لینے لگتا ہے۔ دل اور کینسر کے مریضوں کی جو درد کی شدت ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے مارفیہ کو۔ انسانی جسم پر مارفیہ کے اثرات کیا ہیں؟ مارفیہ کے مریضوں کو اگر مارفیہ نہ ملے، ان کا جسم تڑپنے لگتا ہے، بھوک کم لگتی ہے، جسم کمزور ہوتا ہے، چہرے کا رنگ پیلا، آنکھوں میں پانی نکلتا ہے، آنکھیں اندر کو دھس جاتی ہیں، جسم نڈھال ہوتا ہے، کسی چیز کا علم نہیں رہتا، عضلات پھڑپھڑاہٹ شروع ہو جاتی ہے، جسم سست ہو جاتا ہے، صحت بالکل خراب ہو جاتی ہے، اور جسم میں مختلف حصوں میں دردیں وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں۔ ابتدائی طبی امداد اگر کوئی مارفیہ استعمال کر لے تو کیا کرنا چاہیے؟ مریض کو کم سے کم سونے دیں اور گرم دودھ پلائیں، مریض کو فوری ہسپتال لے کر جائیں۔ اس میں ایک اور ہے خواب آور گولیاں، ٹھیک ہے، جو منشیات میں آئے گا۔ خواب آور جو گولیاں ہوتی ہیں یہ عام طور پر نیند کی گولیاں بھی کہلاتی ہیں۔ یہ گولیاں ڈپریشن جو ہے ان کے مریضوں کو ڈاکٹرز دیتے ہیں،
اور تاکہ وہ سوئے رہیں، یا بعد میں مریضوں کو درد کی شدت کم کرنے کے لیے بھی دیتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ان کو نیند اچھے طریقے سے آ جائے، اس طرح ان گولیوں کو کھانے سے وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کو گولیاں نہ ملیں پھر ان کو نیند نہیں آتی، اس طرح یہ گولیاں نشے کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ اس کا اثر براہ راست دماغ اور نظام اعصاب پر پڑتا ہے، اور یہ گولیاں خون میں جذب ہو جاتی ہیں اور دماغ کو جا کر نقصان پہنچاتی ہیں۔ اگر ان کو زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے نقصانات ہیں کہ خواب اور گولیوں کی وجہ سے نیند بہت آتی ہے، موت واقع ہو سکتی ہے، چہرہ نیلا ہو جاتا ہے، اعصاب پر بری طرح اثر پڑتا ہے، غنودگی جاری ہو جاتی ہے، ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں۔ افیون ہے اس کے بعد، یہ نشاور دوائی ہے، یہ پوست کے پودے سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس کا پودا ہندوستان، کشمیر، چین، پاکستان اور افغانستان میں پایا جاتا ہے۔ اس کے پودے کو پکنے کے بعد سکھایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا عرق نکالا جاتا ہے، اور افیون کے استعمال سے بھی حلق اور منہ خشک رہتا ہے، چہرے کا رنگ زرد ہوتا ہے، افیون کی وجہ سے منہ میں خاص قسم کی بدبو آنا شروع ہوتی ہے، اعصاب کمزور ہوتے ہیں، نظام عضلات پر بری طرح اثر پڑتا ہے، نظام اعصاب متاثر ہوتا ہے، نظام ہضم بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، نبض تیزی سے چلتی ہے، یعنی کہ اس کے جو ہیں وہ سائیڈ ایفیکٹس ہی ہیں، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو آئیے اپنے ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں۔ الکحل کے 80% حصہ خون میں جذب ہوتا ہے، معدے کے ذریعے، بڑی آنت کے ذریعے، چھوٹی آنت کے ذریعے، جگر کے ذریعے۔ تو الکحل کا 80% حصہ جو ہے وہ چھوٹی خون میں جذب ہوتا ہے چھوٹی آنت کے ذریعے۔ الکحل کا 20% حصہ خون میں جذب ہوتا ہے معدے کے ذریعے، بڑی آنت کے ذریعے، یا چھوٹی آنت کے ذریعے، جگر کے ذریعے۔ تو معدے کے ذریعے 20% حصہ خون میں جذب ہوتا ہے۔ خون کے سفید اور سرخ جسیموں کی طاقت زائل کر دیتی ہے۔ ورزش، غیر الکحلی مشروب ہیں، الکحل ہے، سگریٹ ہے، الکحل خون کے سفید اور سرخ جسیمیں ختم کر دیتی ہے۔ الکحل کی وجہ سے پھیپھڑوں کی کون سی صلاحیت متاثر ہوتی ہے؟ خون بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے، یا خون صاف کرنے کی، آکسیجن جذب کرنے کی، یا آکسیجن خارج کرنے کی۔ تو اس کا آنسر ہے آکسیجن جذب کرنے کی۔ معدے میں سوراخ ہو جاتے ہیں افیون کے استعمال سے، سگریٹ کے استعمال سے، پان کے استعمال سے، یا پھر الکحل کے استعمال سے۔ الکحل کے استعمال سے فائبر ٹیشوز اور لیکٹک ایسڈ پیدا کرتی ہے، شوگر، الکحل، جگر، متوازن خوراک، یا اس کا رائٹ آنسر ہے الکحل۔ الکحل کے استعمال سے خوراک کی نالی میں ہو جاتی ہے کمزور، تنگ، سوزش، سوراخ۔ تو رائٹ آنسر ہے سوزش۔ منشیات کے عادی شخص کو جذباتی طور پر سمجھنا چاہیے، صحت مند، بہادر، ڈرپوک، بیمار۔ منشیات کا استعمال دماغی اور جسمانی صلاحیتوں کو کر دیتا ہے بہتر، کمزور، ختم، مفلوج۔ رائٹ آنسر ہے مفلوج۔ منشیات کا استعمال عام طور پر کرتے ہیں بوڑھے لوگ، بچے، بیمار یا نوجوان۔ نوجوان نسل منشیات کا زیادہ استعمال کرتی ہے، اس کا زیادہ تر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی صحبت ٹھیک نہیں ہوتی، وہ اپنے برے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں منشیات کی جانب ان کا رجحان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ منشیات کا زیادہ شکار ہو رہا ہے۔ افیون کے استعمال سے آتی ہے طاقت، کمزوری، نیند یا بیماری۔ رائٹ آنسر ہے نیند۔ افیون کا اگر زیادہ استعمال کیا جائے تو اس سے نیند جو ہے وہ بہت زیادہ آتی ہے۔ شراب پینے سے جگر کو ہو جاتا ہے، جگر میں ایک بیماری ہوتی ہے جو کہ شراب پینے سے لگتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جگر سیروسس۔ جگر بڑھ جاتا ہے، جگر ٹھیک نہیں رہتا، جگر کا معمولی نقصان ہوتا ہے۔ رائٹ آنسر ہے جگر سیروسس، اس کی بیماری کا نام ہے جو کہ شراب پینے سے لگتی ہے۔ الکحل دل میں کیسے پہنچتی ہے؟ شریان اعظم کے ذریعے، ورید اعظم کے ذریعے، پلمونری وینز کے ذریعے، یا پلمونری شریان کے ذریعے؟ ورید اعظم کے ذریعے۔ الکحل کے استعمال سے دماغ کے کورٹیکل سیلز کو کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی حالت برقرار رکھتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں۔ تو آنسر ہے کہ تباہ۔ جب دماغ کے کورٹیکل سیلز ہی تباہ ہو جائیں تو پھر دماغ نے کیا کام کرنا ہے؟ لہٰذا سب سے اہم سیلز ہوتے ہیں کورٹیکل سیلز، جن کو الکحل ختم کرتی ہے۔ افیون کا پودا پایا جاتا ہے افغانستان میں، جاپان میں، امریکہ میں، فرانس میں۔ تو رائٹ آنسر ہے افغانستان میں۔ ہندوستان۔ افیون کا پودا جو ہے، افیون کا پودا پایا جاتا ہے
ہندوستان اور کشمیر میں، امریکہ اور فرانس میں، جرمنی اور اٹلی میں، یونان اور پرتگال میں، ہندوستان اور کشمیر میں افیون کا استعمال کرنے والا تباہ ہو جاتا ہے، چست ہو جاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے، حاضر دماغ یا سست۔ جو لوگ افیون کا استعمال کرتے ہیں وہ سست ہو جاتے ہیں۔ تمباکو کے پتے میں کیا ہوتی ہے؟ کیفین ہوتی ہے، ٹینن ہوتا ہے، نیکوٹین ہوتی ہے یا افیون ہوتی ہے؟ تو اس میں نیکوٹین ہوتی ہے۔ کن جانوروں کی جلد پر نیکوٹین کا ایک قطرہ ڈالیں تو وہ مر سکتے ہیں یا سکتے میں آ جاتے ہیں؟ بکری اور مرغی، کتا اور شیر، لومڑی اور گیدڑ، خرگوش اور چوہا۔ رائٹ آنسر ہے خرگوش اور چوہا۔ ہاں جی، اگر خرگوش اور چوہے کی سکن پر نیکوٹین کا ایک قطرہ ڈالے تو اس سے جو ہے وہ سکتے میں آ سکتے ہیں۔ چائنا کے جو لوگ ہیں وہ حقے کا پانی جو ہے خودکشی کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو دیکھیں حقے کے پانی میں نیکوٹین کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے جو کہ خودکشی لوگ کرتے ہیں اس کو پی کر۔ نیکوٹین کی زیادہ مقدار خون میں شامل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ صحت اچھی ہو جاتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے، قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو رائٹ آنسر ہے موت واقع ہو جاتی ہے۔ نیکوٹین بہت خطرناک چیز ہے، اگر زیادہ مقدار میں خون میں شامل ہو جائے تو فوری طور پر ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ زیادہ خواب آور گولیاں کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ صحت اچھی ہوتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے، قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو موت واقع ہو سکتی ہے زیادہ خواب آور گولیاں استعمال کرنے سے۔ خواب آور گولیوں کا اثر کس چیز پر زیادہ ہوتا ہے؟ معدے پر، جگر پر، پھیپھڑوں، دماغ اور نظام عصبی پر؟ تو اس کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے دماغ اور نظام عصبی پر۔ یہ ایک ایسا زہر ہے جس کو پینے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ جسم میں جائے۔ خواب آور گولیاں، مارفیا، سنکھیا، افیون۔ مارفیا۔ اگلا ہے سنکھیا کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے؟ لکڑی کے رنگ روغن میں، بچوں کے کھلونوں میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، کھیلوں کے سامان میں۔ لکڑی کا رنگ روغن جو تیار کیے جاتے ہیں، لکڑی کے اوپر جو کیے جاتے ہیں اس میں سنکھیا استعمال ہوتا ہے۔ یہ تو تھا ہمارے شارٹ کوسچن، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو لانگ کوسچن جو ہے اس کے وہ پڑھاؤں گی، اس کا لانگ کوسچن جو ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، وہ کروا کے ساتھ میں آپ کو پھر اس کے شارٹ کوسچن جو ہیں وہ بھی کروا دوں گی، ایم سی کیوز ہمارے ہو گئے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم اپنے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ ساتھ ساتھ اس کو یاد کر لیا کریں، کیونکہ جب آپ کی یہ جو چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں اور سپٹمبر میں جب کالجز اوپن ہوں گے تو میں اس بک کا، کیونکہ یہ بک ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچنز رہ گئے ہیں وہ بھی ہو جائیں گی، یعنی کہ پوری بک آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی، تب میں انشاءاللہ آپ سے اس کا ٹیسٹ لوں گی، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ یاد بھی کر رہی ہوں گی۔ کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔